ماہنور کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اچانک گھر کے دروازے پر شور سنائی دیتا ہے، سب لوگ چونک جاتے ہیں۔ ملازم آ کر بتاتا ہے کہ باہر دلاور آیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی ماہنور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ زین بھی کمرے سے باہر آتا ہے اور ماہنور کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ دلاور کوئی عام آدمی نہیں۔ دلاور گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک ایسا زہریلا اطمینان ہے جیسے وہ کسی کی زندگی میں آگ لگانے کے لیے پورا انتظام کر کے آیا ہو۔ دلاور سب کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، واہ کتنا خوبصورت گھر ہے، مگر افسوس خوبصورت گھروں کے اندر چھپے سچ اکثر بہت بدصورت ہوتے ہیں۔ زین سخت لہجے میں پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ دلاور کی نظر ماہنور پر جم جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، یہ سوال تم مجھ سے نہیں ماہنور سے پوچھو، وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے، سب کی نظریں ماہنور کی طرف اٹھتی ہیں۔ منزہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے جیسے اسے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ ماہنور کانپتی ہوئی آواز میں کہتی رہی کہ دلاور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ دلاور ہنستا رہا، چلا جاؤں اتنی آسانی سے؟ جب تم نے میری زندگی سے نکلنے کی کوشش کی تھی تب بھی تم نے یہی سوچا تھا کہ بہت آسان ہو جائے گا، مگر ماہنور کچھ رشتے خون سے نہیں رازوں سے بندھے ہوتے ہیں، اور راز جب دفن کیے جاتے ہیں تو ایک دن قبر توڑ کر باہر آتے ہیں۔ زین آگے بڑھتا ہے، اس کی آواز میں غصہ ہے، تم ماہنور کو دھمکا رہے ہو۔ دلاور زین کے قریب آ کر کہتا ہے، دھمکی نہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تمہیں محبت کا بہت شوق ہے نا؟ تو سنو، محبت کرنے سے پہلے محبوب کا ماضی بھی جان لیا کرو۔ زین کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے، وہ دلاور کا گریبان پکڑ لیتا ہے، الفاظ سوچ کر بولو۔ دلاور بے خوفی سے جواب دیتا ہے، سچ بولنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، ہمت چاہیے، اور یہ ہمت ماہنور میں کبھی نہیں تھی۔ ماہنور اچانک بلند آواز میں کہتی ہے، بس اب ایک لفظ اور نہیں۔ سب چونک جاتے ہیں کیونکہ ماہنور نے پہلی بار اس انداز میں آواز اٹھائی۔ وہ دلاور کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف ہے اب بھی، مگر اس خوف کے پیچھے ایک نیا حوصلہ بھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے ہمیشہ میرے ڈر کو میری کمزوری سمجھا، تم سمجھتے رہے کہ میں کبھی نہیں بولوں گی، کیونکہ مجھے اپنی عزت کی فکر ہے، اپنے رشتوں کی فکر ہے، اس گھر کی فکر ہے، مگر آج میں بولوں گی کیونکہ خاموشی نے مجھے بچایا نہیں، صرف میرے خلاف استعمال کیا ہے۔